ڈیمونان کی بھگی ہوا سے باتیں کرتی ہوئی اسی سمت جا رہی تھی۔ ڈیمونان کے اوسان خطا ہو گئے اور اب اسے محسوس ہونے لگا کہ اس کی چھٹی حص کس قسم کے خدشات کی نشاندہی کر رہی تھی۔ اس نے مضطرب ہو کر بگی کے کوچوان کو آوازیں دینا شروع کر دی، کوچوان! لیکن کوچوان ہوتا تو سنتا۔ کوچوان تو اس وقت دنیا میں ہی نہیں تھا، اس کی لاش نئے کوچوان کے قدموں میں پڑی تھی۔ اب ڈیمونان نے کوچوان کو پکارنا بند کر دیا اور اپنا خنجر نکال لیا۔ اس کے پاس تلوار تو نہ تھی، وہ خنجر سے نئے کوچوان کا کام تمام کرنا چاہتا تھا۔ وہ چلتی بگی میں اپنی نشست سے اٹھا اور بگی کے اگلے پردے کو چاک کر دیا۔ دونوں راہباؤں کے رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گئے تھے اور رونے لگی۔ ڈیمونان بگی کا پردہ چاک کر کے کوچوان کی نشست تک پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ کوچوان کو قتل کرنے کے لیے عقب سے اس پر جھپٹا، لیکن کوچوان جو کہ قاسم تھا اسے بے خبر نہیں تھا۔ یوں ہی ڈیمونان نے عقب سے قاسم پر خنجر کا وار کیا۔ قاسم نے ایک طرف جھکائی دی اور ڈیمونان کا وار خالی چلا گیا، لیکن ڈیمونان قاسم کے پہلو میں آ کر گرا اور قاسم نے اپنا دایاں بازو اس کی گردن کے گرد حمائل کر دیا۔ اب بگی فصیل کے بالکل نزدیک پہنچ چکی تھی۔ قاسم نے بائیں ہاتھ سے دونوں گھوڑوں کی لگامیں پوری قوت سے کھینچی اور تھوڑی دیر کے بعد بگی رک گئی۔ ڈیمونان کی گردن پر قاسم کی گرفت اس قدر سخت تھی کہ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے خنجر سے قاسم پر حملہ نہ کر سکتا تھا۔ قاسم کے چہرے پر سیاہ رنگ کا نقاب چڑھا تھا، چنانچہ ڈیمونان قاسم کو پہچان نہ سکا۔ بگی رکی تو قاسم نے ڈیمونان کے خنجر والے بازو کو پکڑ کر مروڑ دیا۔ ڈیمونان کا خنجر بگی کے فرش سے جا ٹکرایا۔ راہبائیں اس قدر خوفزدہ تھیں کہ ان کے جسموں میں یہاں سے نکل بھاگنے کی بھی سکت نہ رہی تھی، اور سب کچھ ہوا بھی تو اتنا آنن فانن تھا۔ قاسم اپنا بازو ڈیمونان کی گردن کے گرد حمائل کیے بگی سے نیچے اترا اور اسے فصیل کی جانب دھکا دے کر پھینک دیا۔ ڈیمونان پتھریلی فصیل کے ساتھ بری طرح ٹکرایا اور نیچے گر گیا۔ اب وہ اپنی تلوار نکال چکا تھا۔ قاسم کی تلوار جو نہ جانے کتنے سالوں سے ڈیمونان کے خون کی پیاسی تھی، وہ ڈیمونان جس نے ابو جعفر بن کر 20 سال تک مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا اور سلطنت عثمانیہ میں بغاوت پھیلانے کی کوشش کی تھی۔ قاسم کا باپ اور اس کی پہلی بابی سکینہ بھی اسی بغاوت کا لقمہ بنے تھے۔ قاسم کے دماغ میں تمام خیالات ایک ایک کر کے گردش کرنے لگے، لیکن ڈیمونان کو ختم کرنے سے پہلے قاسم نے دونوں راہباؤں کو بگی سے نکالا اور ڈیمونان کے ساتھ فصیل شہر کے نزدیک کھڑا کر دیا۔ اب وہ ابو جعفر کی سزائے موت پر عمل کرنے والا تھا۔ اس نے ڈیمونان پر فیصلہ کن وار کرنے سے پہلے اپنے چہرے سے نقاب کھینچ کر اتار دیا۔ اب قاسم ڈیمونان کے سامنے تھا۔ دونوں پرانے شناسا 7 سال بعد مل رہے تھے۔ ڈیمونان نے فوراً قاسم کو پہچان لیا۔ تب قاسم نے کہا، ابو جعفر، تم نے یقیناً مجھے پہچان لیا ہوگا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری موت میں اپنی تلوار سے ہی لکھوں گا۔ آج دیکھو میں اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے تمہارے شہر اور تمہارے گھر میں تمہارے سامنے آ چکا ہوں۔ آخری بار اپنے گناہوں کی توبہ کر لو، کیونکہ تمہارے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ شاید اس توبہ سے 1-2 معاف ہو جائیں۔ ڈیمونان کا پورا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ آج اسے اپنی موت کا 100% یقین ہو چکا تھا۔ اس نے قاسم سے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، قاسم بن ہشام، خدا کے لیے مجھے مت مارو، مجھے معاف کر دو۔ تم مجھ سے جتنی رقم اور دولت چاہو لے لو، لیکن مجھے معاف کر دو۔ قاسم یہاں ذاتی انتقام لینے کے لیے تو آیا نہیں تھا کہ اس کی فریاد پر اسے معاف کر دیتا۔ وہ تو ایک بہت بڑے مقصد کے ساتھ آیا تھا جو ڈیمونان کی جان لے کر ہی پورا ہو سکتا تھا۔ چنانچہ قاسم نے ڈیمونان کی فریادوں کی مطلق پرواہ نہ کی اور ایک بھرپور وار سے ڈیمونان کا کام تمام کر دیا۔ ڈیمونان کا سر تن سے جدا ہو کر راہباؤں کے سامنے آ گرا اور بے اختیار ان کی چیخیں نکل گئیں۔ اب قاسم کو ایک ناپسندیدہ کام کرنا تھا۔ اسے دونوں راہباؤں کو بھی ختم کرنا تھا تاکہ اس کا راز فاش نہ ہو اور اس کا بڑا مقصد بھی اچھی طرح سے پورا ہو سکے۔ چنانچہ اس نے جی کڑا کر دونوں راہباؤں کا بھی خاتمہ کر دیا، اور پھر وہاں سے واپس لوٹنے سے پہلے قاسم نے ڈیمونان کے لباس کی تلاشی لے کر مارسی کی انگوٹھی واپس نکال لی۔ اس کے بعد قاسم نے ایک انتہائی عجیب کام کیا۔
اس نے اپنی جیب سے رومن کیتھولک چرچ کی مخصوص سلیب نکالی جو سونے سے بنی ہوئی تھی اور چھوٹی سی زنجیر کے ذریعے گلے میں لٹکائی جانے والی سلیب تھی۔ قاسم نے سلیب نکال کر پہلے ڈیمونان کے مردہ ہاتھ میں اس طرح تھما دی جیسے مرنے سے پہلے ڈیمونان نے قاتل کی گردن پر ہاتھ ڈالا ہو، اور پھر کچھ سوچ کر اس نے ڈیمونان کے ہاتھ سے سلیب واپس نکال لی اور 2 راہباؤں میں سے ایک راہبہ کے ہاتھ میں تھما دی۔ دراصل اس راہبہ کی لاش ایسے زاویے پر گری تھی کہ قاتل پر حملہ کرنے کا شک صحیح معنوں میں پیدا ہوتا تھا۔ اب قاسم اپنے کام سے فارغ ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی تلوار نیام میں ڈال لی اور اپنے لباس کو اتارنا شروع کر دیا۔ اس لباس پر خون کے چھینٹے تھے۔ اس لباس کے نیچے قاسم نے ایک اور لباس پہن رکھا تھا۔ قاسم نے اپنا خون آلود لباس اتارا اور اسے ایک گٹھڑی میں باندھ کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اب قاسم نے بگی کا ایک گھوڑا کھولا اور اس پر سوار ہو گیا۔ اگلے لمحے وہ واپس شہر کی جانب جا رہا تھا۔ شہر کے میدان سے گزرتے ہوئے قاسم نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے لباس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بارے میں سوچا۔ کچھ دیر بعد وہ شہر کے گندے نالے پر سے گزر رہا تھا جس میں شہر بھر کا گندا پانی ہر وقت بھرا رہتا تھا۔ قاسم نے نالے کے اوپر سے گزرتے ہوئے ہاتھ گھما کر گٹھڑی کو نالے میں پھینک دیا۔ کچھ دیر بعد بگی کا گھوڑا بھی اس نے ایک تاریک گلی میں آوارہ چھوڑ دیا۔ اب ماں سوائے اس خون آلود تلوار کے جو قاسم کے نیام میں تھی، قاسم کے خلاف کوئی نشان نہ تھا۔ قاسم نے سوچا کہ تلوار کو گھر جا کر صاف کر لے گا۔ قاسم کو معلوم نہ تھا کہ بریٹا کے دل پر کیسا انقلاب گزر چکا ہے۔ بریٹا تو اس کی اصلیت جان چکی تھی، لیکن قاسم بے خبری کے عالم میں گھر کی جانب ہی چل کھڑا ہوا۔ آج قاسم نے اپنے پیچیدہ منصوبے کے پہلے حصے کو پوری طرح سر انجام دے دیا تھا۔ قاسم نے آج حقیقی پھرتی تو اس وقت دکھائی تھی جب وہ مارسی کا ذکر سننے کے بعد گھر سے نکل آیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے شہنشاہ کا جیلی خط کوچوان کو دے کر کہا کہ وہ اسے فادر ڈیمونان تک پہنچا دے، اور پھر یہ جعلی خط بھی حقیقت میں شہنشاہ کا ہی ایک پرانا خط تھا جو آج سے 7 سال پہلے شہنشاہ نے ڈیمونان کو ادرنا ارسال کیا تھا۔ اس وقت قاسم ادرنا میں شاہی سراغ رساں تھا، اور یہ خط اس وقت اس کے ہاتھ لگا تھا جب ڈیمونان ادرنا سے فرار ہو چکا تھا۔ قاسم نے کل ہی یہ خط اپنے سامان سے نکالا اور ایک تیز دھار چاقو کی مدد سے اس پر لگی ہوئی سطریں کھرچ دی۔ اس کے بعد قاسم نے سیاہ روشنائی سے لاطینی زبان میں نئی سطریں لکھی، اور اس طرح قاسم نے شہنشاہ کے 7 سال پرانے خط سے بہت اہم کام نکال لیا تھا۔ قاسم نے خط کو کوچوان کے حوالے کیا اور خود بگی کے پاس ہی چھپ کر کوچوان کو دیکھنے لگا۔ کوچوان نے سیدھا جا کے رومیل کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، اور پھر کچھ دیر بعد جب کوچوان خط دے کر واپس لوٹا تو قاسم نے اسے بھوکے چیتے کی طرح دبوچ لیا۔ اگلے لمحے قاسم اس کی گردن دبوچ چکا تھا۔ یہ سب تو ٹھیک تھا، لیکن قاسم بریٹا کے دل سے بے خبر تھا۔ بریٹا اس وقت بھی اپنے بستر پر اداس لیٹی اپنے دکھی دل کا درد بھلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ آنسو بہا رہی تھی۔ بریٹا کی دونوں آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرتے دیکھ کر اس کے پاس کھڑا رومیل بے چین ہو گیا۔ اسے حقیقت حال کی خبر نہ تھی، چنانچہ اس نے کسی قدر ڈانٹتے ہوئے کہا، بریٹا اب بس بھی کرو، تم نے مقدس باپ کی دعوت کرنی تھی کر دی، کیا ہوا اگر وہ مجبوری کی وجہ سے کھانا نہیں کھا سکے؟ اور مورگن کا غم بھی نہ کرو، وہ تو ہے ہی آوارہ، صبح سے شام تک شہر کی خاک چھانتا رہتا ہے، آ لینے دو اسے، آج میں اس کی اچھی خبر لیتا ہوں۔ رومیل کے آخری جملے بریٹا کے دل میں نشتر کی طرح اتر گئے۔ وہ جانتی تھی کہ مورگن اب نہیں آئے گا، کیونکہ وہ مورگن نہیں بلکہ ایک مسلمان جاسوس قاسم تھا۔ وہ فادر ڈیمونان سے قاسم کی اصل کہانی سن چکی تھی، اور اسے صاف اندازہ ہو گیا تھا کہ یہی مورگن ہی وہ مسلمان جاسوس ہے۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر مورگن آ جائے تو وہ اس کے ساتھ کس طرح پیش آئے گی۔ اس کے دل نے جواب دیا کہ وہ اسے قتل کر دے گی، کیونکہ مورگن نے اسے بہن بنا کر دھوکہ دیا۔ اور پھر رومیل کی بات سچ ہوئی۔ کچھ ہی دیر بعد بریٹا نے اپنے گھر کے دروازے پر وہی مخصوص دستک سنی جو قاسم دیا کرتا تھا۔ وہ یکدم اچھل کر بیٹھ گئی اور اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ پھر سوچنے لگی کیا وہ اس مسلمان جاسوس کو قتل کر پائے گی، لیکن وہ رومیل سے چھپانا چاہتی تھی۔
وہ اسی گومگو کے عالم میں تھی کہ رومیل قاسم کو لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ قاسم پر بریٹا کی نظر پڑی اور وہ بستر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سولٹن اسی بستر پر ماں کے پہلو میں گہری نیند سو رہا تھا۔ رات ہو چکی تھی۔ اب بریٹا قاسم کو ایک ٹک گھورے جا رہی تھی۔ قاسم نے بریٹا کی نظروں میں اپنے لیے عجیب سی چیز محسوس کی تو بوکھلا گیا اور گھبرا کر کہنے لگا، بریٹا بہن، خیریت تو ہے؟ لگتا ہے مقدس باپ کی دعوت جلد ختم ہو گئی۔ میں کیا کرتا، یہاں سے گیا تو تھوڑی دیر کے لیے تھا، لیکن باہر نکلا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ رومن کیتھولک چرچ کے پادری شہر میں کھلم کھلا اپنے مذہب کی دعوت دیتے پھر رہے ہیں۔ مجھے یہ صورتحال دیکھ کر بہت دکھ ہوا اور میں ان میں سے بعض پادریوں کے ساتھ بحث کرنے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے دیر ہو گئی، لیکن یہاں آ کر معلوم ہوا کہ دیر ضرورت سے زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ یہاں تو سرے سے دعوت ہی ختم ہو گئی ہے۔ قاسم کی باتیں سن کر رومیل تو مسکرا رہا تھا، لیکن بریٹا کے چہرے پر کوئی تبدیلی دکھائی نہ دی۔ دکھائی بھی کیسے دیتی، وہ تو حقیقت حال سے واقف ہو چکی تھی۔ بریٹا ابھی تک انتہائی سنجیدہ چہرہ لیے قاسم کو گھورے جا رہی تھی۔ قاسم شرمندہ ہو کر بغلے جھانکنے لگا۔ اس نے بالآخر کہا، بریٹا بہن، لگتا ہے تم مجھ سے بے حد ناراض ہو۔ میں دل سے معافی مانگتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تمہیں ناراض نہیں کروں گا۔ لیکن بریٹا پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اب قاسم کا ماتھا ٹھنکا۔ ضرور کوئی اور بات تھی۔ اس نے گھوم کر رومیل کی جانب دیکھا، لیکن رومیل تو اپنے مخصوص انداز میں سادگی کے ساتھ مسکرا دیا۔ قاسم 2 قدم آگے بڑھا اور بریٹا کے نزدیک آ کر ٹھہر گیا۔ اب وہ بریٹا کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ یہاں خاموشی نہ تھی، بریٹا کے صرف ہونٹوں پر خاموشی تھی۔ آنکھیں تو درد، کرب، دکھ اور اذیت کی بڑی کربناک کہانی سنا رہی تھیں۔ اب قاسم کو پہلی بار احساس ہوا کہ بریٹا کی مہر سکوت بلا وجہ نہیں، ضرور کوئی غیر متوقع بات ہو گئی ہے، کیونکہ بریٹا ایک ہی انداز میں شروع سے کھڑی تھی۔ اب تو رومیل بھی کسی حد تک سنجیدہ دکھائی دینے لگا۔ قاسم 1 قدم اور آگے بڑھا اور اپنا ہاتھ بڑھا کر بریٹا کے کندھے پر رکھنا چاہا تاکہ اسے منائے، لیکن اگلے لمحے بریٹا نے ایک ایسی حرکت کی کہ رومیل اور قاسم دونوں حیران رہ گئے۔ بریٹا نے غم و غصے کی شدت سے ہاتھ بڑھا کر قاسم کا گریبان پکڑ لیا اور بری طرح جھنجھوڑتے ہوئے چیخنے لگی۔ وہ زور زور سے رو بھی رہی تھی اور ساتھ کے ساتھ قاسم کو جھنجھوڑتی بھی جا رہی تھی۔ جھوٹے، مکار، فریبی، دغاباز، تم نے ایک بہن کے اعتماد کو دھوکہ دیا ہے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ بریٹا بہت غصے میں تھی، وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ قاسم بار بار رومیل کی جانب دیکھ رہا تھا کہ وہ اصل ماجرا بتا دے، لیکن رومیل کو بھی تو اصل ماجرا معلوم نہیں تھا۔ وہ بھلا قاسم کو کیا بتاتا؟ وہ خود اپنی بیوی کی اس حرکت پر بوکھلا گیا اور تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے بریٹا کو سنبھال لیا۔ اب وہ تسلی دے رہا تھا، بریٹا اپنے آپ کو سنبھالو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا بات ہے؟ مورگن کو اس قدر کیوں ڈانٹ رہی ہو؟ مجھے بھی تو بتاؤ۔ لیکن بریٹا تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے رومیل کے سنبھالنے پر قاسم کا گریبان چھوڑ تو دیا، لیکن اب وہ خود بلند ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی اور پھر وہ دوبارہ بستر پر بیٹھ گئی۔ رومیل بھی اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ اتنے میں قاسم نے کہا، لگتا ہے بریٹا بہن کی طبیعت ناساز ہے، انہیں اپنے دل کی بڑاس مجھ پر نکال لینے دیں، انہیں مجھ پر غصہ ہے، آپ انہیں غصہ اتارنے دیں۔ رومیل نے ایک بے نام سی نظر قاسم پر ڈالی۔ قاسم کو بہت عجیب سا لگا۔ بریٹا کی ہچکیاں رک گئی تھی اور وہ سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ قاسم نے اپنے آپ کو وہاں غیر ضروری محسوس کیا اور وہاں سے نکل آیا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا اور اس نے سب سے پہلے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور اسے سب کی نظر سے بچا کر اچھی طرح دھو لیا۔ اب وہ بالکل صاف تھا۔ اس نے ابو جعفر کے قتل کا آخری نشان بھی مٹا دیا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے تلوار نیام سمیت دیوار پر لٹکائی اور خود بڑی فکرمندی کے ساتھ بستر پر دراز ہو گیا۔ وہ واپس گھر آ کر اور بریٹا کا رویہ دیکھ کر بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ سوچنے لگا، آخر بریٹا کو کیا ہو گیا تھا؟ لیکن اسے کوئی جواب سجائی نہ دیا۔ اسی فکرمندی کے عالم میں دیر تک اسے نیند نہ آئی
اور پھر جب اسے نیند آئی تو وہ سب کچھ بھلا کر نیند کی حسین وادی میں چلا گیا۔ بریٹا نے بہت زیادہ رو لیا تھا اور اس کے من کی بہت سی بڑاس آنسوؤں کے ذریعے نکل چکی تھی۔ وہ دیر تک روتی رہی۔ رومیل اس کا سر اپنے زانوں پر ٹکائے اس سے پوچھتا رہا کہ آخر اس قدر رونے اور مورگن پر غصہ کرنے کی کوئی وجہ تو ہوگی، لیکن بریٹا نے رومیل کو کچھ نہ بتایا، صرف اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی، رومیل بس مجھے لیٹنے دو، میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ رومیل نے بریٹا کو آرام سے بستر پر لٹا دیا اور پیار سے اس کا سر دبانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد بریٹا سو چکی تھی، لیکن رومیل کو نیند نہ آئی۔ وہ بار بار کروٹیں بدل رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بریٹا کے الفاظ گونج رہے تھے، جھوٹے، مکار، فریبی، دھوکے باز، تم نے ایک بہن کو دھوکہ دیا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر مورگن نے بریٹا کو کیا دھوکہ دیا ہے۔ وہ دیر تک کروٹیں بدلتا رہا اور پھر وہ بھی خواب خرگوش میں کھو گیا۔ لیکن آدھی رات کے قریب رومیل کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کروٹ بدلی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی بیوی اپنے بستر پر نہیں تھی۔ بریٹا کہاں گئی؟ اس نے سوچا، اور پھر نہ جانے اس کے دل میں کیسا وسوسہ پیدا ہوا کہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور انتہائی احتیاط سے آواز پیدا کیے بغیر اپنے کمرے سے نکل گیا۔ وہ بریٹا کو دیکھنا چاہتا تھا اور اس کا دل اسے بتا رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ وہ سب سے پہلے سیدھا مورگن کے کمرے کی جانب بڑھا اور یہ دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا کہ بریٹا سچ مچ مورگن کے کمرے میں موجود تھی۔ رومیل کے دل میں طرح طرح کے وسوسے جنم لینے لگے۔ اس نے انتہائی احتیاط سے 90 تلے قدم اٹھانا شروع کر دیے تاکہ آواز پیدا نہ ہو۔ کچھ دیر بعد وہ قاسم کے کمرے کی کھڑکی سے باہر موجود تھا۔ یہاں سے وہ کمرے کے اندر دیکھ سکتا تھا۔ کمرے میں مشعل روشن تھی۔ رومیل نے دیکھا کہ بریٹا قاسم کے بستر کے نزدیک کھڑی تھی اور قاسم ابھی تک بستر پر ہی لیٹا ہوا تھا۔ رومیل کا دل یہ منظر دیکھ کر بہت تیزی کے ساتھ دھڑکنے لگا۔ اس کی سانسیں اپنے سینے میں اٹکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ مشعل کی روشنی میں اندرونی منظر پر غور کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ بریٹا اب قاسم پر جھک رہی تھی اور پھر وہ قاسم کے سینے کی جانب جھکی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ رومیل کے ہونٹ اور حلق خشک ہو گیا۔ بریٹا قاسم کے سینے پر جھک کر نہ جانے کیا کر رہی تھی اور پھر اچانک بریٹا سیدھی ہوئی۔ اس کا دایاں ہاتھ فضا میں بلند ہوا۔ رومیل کو بریٹا کے ہاتھ میں ایک چمکدار خنجر کی جھلک نظر آئی، لیکن اگلے لمحے وہ کچھ نہ کر سکتا تھا کیونکہ بریٹا کا خنجر اپنا کام کر چکا تھا۔ بریٹا اپنے منہ بولے بھائی قاسم کے سینے پر خنجر کا وار کر چکی تھی۔ رومیل نے آنکھیں بند کر لی۔ اس سے دیکھا نہ گیا کہ مورگن جیسے بہترین سپاہی کو یوں ایک عورت بے خبری میں قتل کر دے، لیکن اب وہ کچھ نہ کر سکتا تھا۔ وہ تو کچھ اور جان کر یہ سب کچھ دیکھنے آیا تھا، لیکن یہاں تو کہانی ہی کچھ اور تھی۔ بریٹا نے مورگن کو قتل کر دیا تھا، لیکن یہ کیا؟ رومیل کو ایک اور منظر دکھائی دیا۔ قاسم بچ گیا تھا۔ جس وقت بریٹا ایک بہن کی حیثیت سے قاسم کا ماتھا چومنے لگی تھی، اسی وقت قاسم کی آنکھ کھل گئی تھی، لیکن مکر کر کے پڑا رہا۔ اور جس وقت بریٹا ایک عیسائن بن کر مسلمان جاسوس کو قتل کرنے جا رہی تھی، قاسم نے پوری طرح آنکھیں کھول دیں اور بریٹا کا خنجر والا ہاتھ پکڑ لیا۔ بریٹا قاسم پر جھکی اس لیے تھی کہ اس نے دنیا میں ایک بھائی بنایا تھا اور وہ اس بھائی کو آخری وقت میں پیار دینا چاہتی تھی، لیکن قاسم کا ماتھا چومنے سے پہلے رک گئی تھی۔ اسے خیال آیا کہ چالاک قاسم جاگ نہ جائے۔ اس نے اپنا ارادہ بدل دیا اور پھر دل پر پتھر رکھ کر دین مسیح کے اس دشمن کا کام تمام کرنے کے لیے وار کر دیا، لیکن قاسم تو پہلے ہی جاگ چکا تھا۔ چنانچہ قاسم نے بروقت اس کا وار روک لیا اور مسکراتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے بہن، مجھ سے کیا قصور ہو گیا ہے جس کے لیے تم میری جان لینا چاہتی ہو؟ تم دغاباز ہو۔ تم نے ایک بہن کے اعتماد کو دھوکہ دیا ہے۔ تم نے مجھے اپنی محبت کی جھوٹی کہانی سنا کر مجھے دین مسیح کے خلاف استعمال کیا ہے۔ میں تمہاری جان لے کر اپنا قرض چکانا چاہتی ہوں۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ بریٹا بہت غصے میں تھی۔ قاسم بھی حیران تھا کہ آخر بریٹا کے سامنے اس کا راز کیسے افشا ہو گیا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ بریٹا نے پھر کہا، تم نے مارسی کو ورغلایا اور اسے دین مسیح کے خلاف استعمال کیا، اور پھر مجھے ورغلا کر تم دوبارہ اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ میں تمہاری حقیقت جان چکی ہوں۔ تم مورگن نہیں، قاسم بن ہشام ہو۔ اب قاسم کے لیے مزید چھپے رہنا ممکن نہ تھا۔
اس کا پول کھل چکا تھا۔ اس نے کچھ دیر کے لیے سر جھکا لیا۔ بریٹا اسے کینتوز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یک لخت وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، مجھے تم سے یہ امید نہ تھی۔ تم مجھے پہلے روز بھی بتا دیتے کہ تم مسلمان ہو، تب بھی تمہیں اپنا بھائی بنا لیتی۔ میں تو مسلمانوں کو برا سمجھتی ہی نہیں ہوں۔ ایک وہ مسلمان تھا جس نے دوران جنگ با اختیار فاتح ہو کر بھی میرا اس وقت ساتھ دیا جب درد زچگی سے میں جان دینے والی تھی، اور ایک تم مسلمان ہو جس نے میری سادگی کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور مجھے بہن بنا کر دھوکہ دیا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ قاسم اس کے سامنے سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ اس نے پہلی بار سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں بھی ننھی ننھی بوندیں چمک رہی تھی، اور وہ نگاہ حسرت بریٹا کے چہرے پر ڈال کر بریٹا سے مخاطب ہوا۔ میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا بریٹا بہن، میں اب بھی تمہارا بھائی ہوں۔ ڈیمونان کے ساتھ میرا کچھ پرانا حساب کتاب تھا۔ وہ میرے باپ اور بھابھی کا قاتل ہی نہ تھا، بلکہ ادرنا میں 20 سال تک ابو جعفر بن کر رہ رہا تھا اور سینکڑوں بے گناہ مسلمانوں کا قاتل تھا۔ اس نے کلیسا کی پرانی خدمتگار مارتھا بیگم کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا اور مارسی کو اغوا کر کے لے گیا۔ لیکن یہ باتیں اگر میں تمہیں پہلے بتا دیتا تو بات نہ بنتی۔ میرے کردار کی وجہ سے مسلمانوں کو کچھ مت کہو۔ میں وہی مسلمان ہوں جو بوزنیا کی گلی میں تمہاری کراہیں سن کر بر وقت تمہاری مدد کو پہنچا تھا۔ ہاں، میں وہی شخص ہوں، اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت تمہاری سہیلی ماریا میرے بھائی کی بیوی ہے اور اس کا نام مریم ہے، اور تمہاری بوسنیائی شہزادی میری بیوی ہے اور اس کا نام ہمیرا ہے۔ تمہارے باٹا گزین کا نام اب عباس ہے۔ میں تو تمہیں اسی روز سے بہن بنا چکا ہوں جب تم نے چند دن پہلے مجھے بھائی کہا ہے۔ اب تم بتاؤ، کیا میں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے؟ بریٹا پر سکتہ طاری ہو چکا تھا۔ وہ ہکا بکا کھڑی تھی، اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ قاسم نے مریم، عباس اور شہزادی ہمیرا کا حوالہ دے کر بریٹا کو سچ مچ استعجاب کے سمندر میں غرق کر دیا تھا۔ جس مسلمان نوجوان کو وہ گزشتہ 7 سال سے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے دعائیں دیتی آئی تھی، وہ یہی تو تھا۔ قاسم اگر اس دن نہ ہوتا تو بریٹا کی زندگی بچتی نہ اس کے بچے کی۔ خود بریٹا اور رومیل نے اپنے بیٹے کا نام اسی واقعے کی نسبت سے رکھا ہوا تھا۔ وہ سلطان مراد کے بجائے اب اپنے بیٹے کو سلطان کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ بھی تو سلطان کا ہی بگڑا ہوا لفظ تھا۔ بریٹا کی آنکھیں آخری حد تک کھلی ہوئی تھیں اور وہ پلکیں جھپکانا بھول چکی تھی۔ قاسم گزشتہ کئی روز سے اس کے ساتھ تھا، لیکن وہ اسے پہچان نہ سکی۔ وہ اسے پہچانتی بھی کیسے؟ زچگی کے وقت اس نے قاسم کو دیکھا تھا، نہ اس کی آواز سنی تھی۔ وہ تو صرف یہ جانتی تھی کہ ایک مسلمان نوجوان نے مشکل وقت میں اس کی مدد کی تھی۔ کمرے سے باہر کھٹکا سا سنائی دیا۔ یکلخت قاسم اور بریٹا دونوں اچھل پڑے۔ یہ کون ہو سکتا تھا؟ قاسم نے پھرتی سے اپنی شمشیر بے نیام کر لی، لیکن بریٹا اندازہ لگا چکی تھی۔ قاسم نے برانہ شمشیر لیے باہر نکلنا چاہا تو بریٹا نے اس کا دامن تھام لیا۔ بھیا، باہر مت جاؤ، لگتا ہے رومیل نے ہماری باتیں سن لی ہیں۔ تلوار واپس نیام میں ڈالو، رومیل تمہارا دشمن نہیں۔ قاسم نے رومیل کا سنا تو اس کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ بریٹا نے پھر اس سے کہا، بھیا مجھے معاف کر دو، تم نے پہلے روز ہی مجھے بتا دیا ہوتا۔ میں تو پچھلے 7 سال سے اٹھتے بیٹھتے تمہارے لیے دعائیں کرتی آئی ہوں۔ تم ملے بھی تو ان حالات میں۔ آج اگر میں نے کچھ کر دیا ہوتا تو میں حشر کے روز تمہیں کیا منہ دکھاتی؟ لیکن اس سے پہلے کہ قاسم کوئی جواب دیتا، رومیل آندھی اور طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی اور چہرہ غیظ و غضب سے انگارے کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا اور گرجدار آواز میں بولا، دغاباز مہمان، میں تمہیں قتل کرنے کے لیے نہیں آیا۔ میں تمہیں صرف یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ تم اللہ صبح قسطنطنیہ سے نکل جاؤ۔ ہم نے تمہارے احسان کا جتنا بدلہ دینا تھا اس سے کئی گنا تم ہم سے وصول کر چکے ہو، لیکن پھر بھی میں اپنی بیوی اور بیٹے کے صدقے تمہاری جان بخشی کرتا ہوں۔ ہاں، اگر سورج نکلنے کے بعد تم مجھے قسطنطنیہ میں دکھائی دیے تو میں سارے شہر کی پولیس تمہارے پیچھے لگا دوں گا اور تمہاری جان لے کر رہوں گا۔ قاسم کے ہاتھ میں بھی تلوار برہنہ تھی، لیکن قاسم نے اپنی تلوار کا رخ زمین کی طرف کر دیا تھا اور حسرت ناک نگاہوں سے بریٹا کی جانب دیکھا۔ بریٹا کے چہرے پر بلا کی اداسی تھی۔ آج قدرت نے اسے بے پناہ دردناک منظر کا حصہ بنا دیا تھا۔ وہ ہر دونوں صورتوں میں تکلیف جھیل رہی تھی۔
رومیل قاسم کو رسوا کر کے نکال رہا تھا، لیکن بریٹا تو در حقیقت اپنے بھائی کو آج ملی تھی۔ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ قاسم وہی شخص ہے جس نے بوسنیا میں بریٹا کی جان بچائی تھی۔ بریٹا کی قاسم کے ساتھ تمام ناراضگی جاتی رہی، لیکن اب وہ کیا کرتی؟ ایک طرف خاوند تھا تو دوسری طرف محسن۔ بریٹا نے انتہائی عاجزانہ انداز میں اپنے خاوند کی جانب دیکھا اور دوڑ کر اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ رومیل، خدا کے لیے قاسم کو کچھ مت کہنا، یہ چلا جائے گا۔ میں وعدہ کرتی ہوں یہ چلا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی، قاسم بول اٹھا، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میں چلا جاتا ہوں۔ میں صبح کا انتظار بھی نہیں کرتا، میں ابھی جاتا ہوں۔ لیکن جاتے ہوئے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ میں نے آپ لوگوں کو کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ میرا مقصد عظیم ہے جو آپ کو بہت جلد نظر آ جائے گا۔ میں آپ لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھوں گا، اور اگر قسطنطنیہ میں ہم فاتح بن کر آئے تو میں سب سے پہلے آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا۔ قاسم کے لیے اب یہاں سے چلے جانا ہی بہتر تھا، کیونکہ اب تو رومیل اسے جانے کی اجازت دے رہا تھا۔ لیکن صبح جب رومیل کو ڈیمونان اور رابعوں کے قتل کی خبر ملے گی تو شاید اس وقت وہ قاسم کو جانے کی مہلت بھی نہ دے۔ قاسم کو یہ تسلی تھی کہ رومیل ڈیمونان کے قتل کی خبر سن کر بھی اس کا راز فاش نہیں کرے گا، کیونکہ اس طرح رومیل خود پھنستا تھا۔ شہنشاہ یقیناً اسے قتل کرا دے گا، کیونکہ اس نے سلطان کے ایک خطرناک جاسوس کو اپنے گھر میں پناہ دے کر سنگین جرم کیا تھا۔ قاسم کو یقین تھا کہ رومیل اس واقعے کو ہمیشہ خفیہ رکھنے کی کوشش کرے گا۔ چنانچہ قاسم نے اپنا سامان اٹھایا اور رومیل کے استبل سے اپنا گھوڑا لے کر رات کی تاریکی میں روانہ ہونے لگا۔ بریٹا اور رومیل اسے درد بھری نظروں سے دیکھتے رہے۔ ہائے، مذہب کتنی بڑی دیوار بن گیا تھا۔ دونوں طرف کے انسان ایک دوسرے کو چاہتے تھے، لیکن مذہب کی سیسا پلائی ہوئی دیواریں ان کے درمیان حائل تھی۔ بریٹا سے قاسم کی روانگی کا منظر دیکھا نہ گیا اور وہ ہچکیاں لیتی ہوئی کمرے کی جانب دوڑ گئی۔ قاسم نے رومیل پر آخری نظر ڈالی اور دروازے سے نکل گیا۔ اگلی صبح ڈیمونان کے قتل کی خبر پر پورے شہر میں ہلچل سی مچ گئی۔ آج صبح سے ہی ہر طرف یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ رومن کیتھولک چرچ کے جاسوسوں نے آیا صوفیہ کے بطریق اعظم ثانی کو وحشیانہ انداز میں قتل کر دیا ہے۔ بطریق اعظم ثانی کے ہمراہ چرچ کی 2 راہبائیں اور 1 کوچوان بھی مارا گیا۔ شہر کے چھوٹے چھوٹے کلیساؤں کے پادریوں نے لوگوں کو مشتعل کرنے میں دیر نہ لگائی، اور دوپہر کے قریب یونانی کلیسا کے 95% پادری ہزاروں لوگوں کو لیے کسر شاہی کے سامنے موجود تھے۔ شہنشاہ کا محافظ دستہ لوگوں کو محل کے قریب آنے سے روک رہا تھا۔ لوگ پورے جذبے کے ساتھ رومن کیتھولک چرچ کے خلاف نعرے لگا رہے تھے اور پاپائے روم کو گالیاں دے رہے تھے۔ آج قسطنطنیہ میں موجود رومن کیتھولک چرچ کے تمام پادری اور راہب جو حال ہی میں شہنشاہ کی دعوت پر قسطنطنیہ وارد ہوئے تھے، لوگوں کے غیظ و غضب سے چھپتے پھر رہے تھے۔ روما کے پوپ کا خصوصی نمائندہ کارڈینل ایسڈور خود اپنی جان بچانے کے لیے شہنشاہ کے پاس بیٹھا تھا۔ شہر کی پولیس ہنگاموں پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جذبات کا طوفان تھمنے کو نہ آتا تھا۔ وزیراعظم نے شہنشاہ کو مشورہ دیا کہ روما کے پادریوں کو فی الفور واپس بھیج دیا جائے، لیکن قسطنطین ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ قسطنطین دونوں کلیساؤں کی صلح چاہتا تھا۔ وہ چند دن بعد آیا صوفیہ میں دونوں کلیساؤں کی ایک بڑی مجلس منعقد کرنے والا تھا، جس کی صدارت کارڈینل ایسڈور کر رہا تھا۔ لیکن اب تو شہنشاہ کو اپنی تمام کوششیں ضائع ہوتی دکھائی دیں۔ بالآخر شہنشاہ مجبور ہو کر سپیر کے قریب خود لوگوں کے سامنے آیا اور اس نے اپنے محل کی بالکونی میں کھڑے ہو کر بآواز بلند لوگوں کو مخاطب کیا۔ میری بات غور سے سنو، میں کہتا ہوں یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ عثمانیوں کی سازش تھی۔ اسی قسم کے مضمون پر مشتمل ایک طویل تقریر کر کے شہنشاہ نے لوگوں کو گھروں میں واپس بھیج دیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ شہنشاہ کی تقریر سے بہت کم لوگ مطمئن ہوئے تھے۔ بریٹا اور رومیل ڈیمونان کے قتل کی خبر سن کر سکتے میں آ گئے اور دونوں بے بسی سے ایک دوسرے کا چہرہ تکنے لگے۔ رومیل کو مذہب سے کچھ زیادہ دلچسپی نہ تھی، یہی وجہ تھی کہ اس نے ڈیمونان کے قتل کو اتنا زیادہ محسوس نہ کیا تھا، لیکن بریٹا کو جیسے چپ لگ گئی تھی۔ ایک طرف مذہب تھا تو دوسری طرف جذبات۔ رومیل کے دل میں البتہ اتنا خدشہ ضرور تھا کہ قتل کی تفتیش کا رخ اگر ان کے گھر کی طرف مڑ آیا تو وہ کیا جواب دے گا، کیونکہ آیا صوفیہ کی سفید بگی اس کے گھر کے سامنے تقریباً آدھا گھنٹہ کھڑی رہی تھی۔
لیکن یہ شاید حسن اتفاق تھا کہ تفتیش کا رخ رومیل کے گھر کی جانب نہ مڑا۔ خود آیا صوفیہ کے بطریق اعظم نے یہ کہہ دیا کہ ڈیمونان آخری وقت کسی پادری کی دعوت پر گیا تھا۔